Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports. साइफर केस में बानी पीटीआई को 10 साल की सजा, शाह महमूद को भी 10 बरस कैद काटना होगी। प्रोसिक्यूशन टीम जुर्म साबित करने में कामयाब, दोनों पर खुफिया मंदरजात आम करने का जुर्म साबित हो गया। ऑफिसर सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत के बाद फैसला सुना दिया। अदालत के मुताबिक इस्तगासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। बानी पीटीआई का कमरा अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया। जज ने पूछा, आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी पीटीआई ने कहा, मैंने बयान में यही कहा है, मुझे नहीं मालूम। साइफर दफ्तर में था। शाह महमूद कुरैशी का एतराज, कहा मेरा तो अभी बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। ज़ब्त खाने के बावजूद कौमी राज फाश नहीं किए। नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसे से खिताब, कहा एक बार नहीं 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा से हटाया, तमाशा बना दिया गया। ऐसे ऐसे नुकसान हुए जिसकी कोई तलाफी नहीं। वालिद के जनाजे को मैं कंधा नहीं दे सका, वालदा को कब्र में नहीं उतार सका। बीवी के इंतकाल की खबर भी जेल में मिली। इतना बड़ा जख्म बर्दाश्त कर गया, लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिया। जैसे ही इस शख्स को इक़्तिदार जाता नजर आया, पाकिस्तान पर हमला किया। साकिब निसार ने बानी पीटीआई को सादिक अमीन का सर्टिफिकेट देकर मुल्क पर जुल्म किया। आप चाहें या ना चाहें, बानी पीटीआई तो इस इलेक्शन से आउट हैं। अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है, कोई और नहीं रहा। बिलावल भुट्टो का डीआई खान में खिताब, कहा नून लीग तासुर दे रही है। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन चुके, मैं आपके लिए शेर के शिकार का बंदोबस्त करूंगा। सिर्फ पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से अवाम के साथ है, बाकी तमाम सियासी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। बोले, सुना है मौलाना तो वोट मांगने भी नहीं आया, तो वो भी आउट होंगे। कहा गया कि बहुत ठंड है, बर्फबारी है, इंतखाबी मुहिम मुश्किल होगी। आज डीआई खान में सूरज भी निकला है, मौसम भी बहुत अच्छा है। उनका क्या बनेगा जो ठंड और बर्फबारी की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे? खेर पे नहीं सिर्फ शेर। एक पार्टी दिन रात कहती है कि हमसे मनाजरा कर लो, किससे मनाजरा कर लो? जहां स्कूल में बच्चों के पास डेस्क नहीं। शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब, मैं कहता हूं राजनपुर के किसी अस्पताल का मुकाबला दूसरे सूबे के अस्पताल से कर ले। शहबाज शरीफ ने कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बताया गया कि बानी पीटीआई के दौर में करप्शन बढ़ी, मेरे दौर में मुल्क में करप्शन कम होना शुरू हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में बानी पीटीआई कहते हुए थकते नहीं थे। मुल्क के हालात बुरे हैं, इस्लामाबाद वालों को कुछ पता नहीं है। हम अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान को बदलेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोहटा में खिताब, कहा मुझे कोहटा के पहाड़ों से भी प्यार है। गैस न होने की वजह से ये जंगल गंजे हो रहे हैं। आसफा भुट्टो की क़यादत में बदीन में इंतखाबी रैली। खिताब में कहा, हमने दिल के इलाज के लिए NICVD बनाया, बच्चों के लिए चाइल्ड फाउंडेशन, किडनी के इलाज के लिए SIUT बनाया। इक़्तिदार में आकर मजदूर कार्ड और यूथ कार्ड देंगे, घर बना कर देंगे, तनख्वाह दुगनी करेंगे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाए। मेरे 3.5 साल के दौरान साइफर वाहिद डॉक्यूमेंट है जो वज़ीर आज़म ऑफिस से लापता हुआ। मेरे ADC में ऐसे एक कमर जावेद बाजवा के ईमा पर साइफर चोरी किया। मिलिट्री सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के बाद बताया, साइफर के हवाले से कोई सुराग नहीं मिला। बानी पीटीआई का अदालत में 342 का बयान, का हुकूमत गिराने के लिए साजिश अक्टूबर 2021 में हुई, जब बाजवा ने फैज हमीद को तब्दील किया। आतिफ खान को अमरीकी कौंसल खाने बुलाकर कहा गया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ अदम एतमाद का वोट दें। बाजवा ने कहा, वो इलेक्शन की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें हुकूमत के खिलाफ साजिश पर बात करना बंद करना होगी। मीर सादिक और मीर जाफर कहना भी बंद करना होगा। बाजवा ने कहा कि अगर खामोश ना हुए तो केसेस बनाए जाएंगे। PTI का साइफर केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान।
بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں آج تحریری فیصلہ مل گیا تو کل تک اپیل دائر کر دیں گے. انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. یہ فیصلہ نہیں محض کاغذ کا ٹکڑا ہے. سزا ختم ہو جائے گی. جو دستاویزات دیکھیں ان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ ٹرائل نہیں انصاف سے مذاق تھا. نواز شریف کا سیاسی نقصان تو پورا ہو گیا. نواز شریف کی سزا پر مٹھائی بانٹنے والوں کو آج سزا ہو گئی. مریم نواز کا ہارون آباد میں خطاب. کہا یہ سیاسی مقدمہ ہے نہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت. اس جماعت سے دہشت گردوں جیسا سلوک ہونا چاہیے. نواز شریف نے قوم کی خاطر کچھ ذاتی نقصان اٹھائے. جو ظلم ہوا سہ لیا. قوم وطن مٹی کے ساتھ غداری نہیں کی. نواز شریف نے آپ کا سر جھکنے دیا نہ کبھی جھکنے دے گا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا سائفر کیس پر آزاد اور غیر جانبدار کمیشن بنانے کا مطالبہ. کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو سائفر کیس میں سزا پر افسوس ہے. سماعت کھلی عدالت میں ہونی چاہیے تھی تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے. سائفر کیس کے حقائق پوری قوم کے سامنے آنے چاہیے. نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ مل کر معیشت کو چمکائیں گے. رہنما استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کہتے ہیں قوم جذبے کے ساتھ محنت کرے اور سب کو جائز حق ملے تو قومیں ترقی کرتی ہیں. معیشت چمکے گی تو لوگ خوشحال ہوں گے. معیشت بہتر ہوگی تو آمدن بھی بڑھے گی. سیکیورٹی فورسز نے مچھ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا. 15 راکٹ فائر کیے جانے کے بعد کلیئرنس آپریشن. 6 دہشت گرد مارے گئے. ہلاک 2 دہشت گردوں کی شناخت دودا بلوچ اور پردان بلوچ کے نام سے ہوئی. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانب چغزئی کہتے ہیں بزدلانہ حملے اسلم اچھو گروپ کے دہشت گردوں کی جانب سے کیے گئے. کوئٹہ آنے والی ٹرینوں کو جیکب آباد ریلوے اسٹیشن پر روک دیا گیا. کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس، کوئٹہ سے کراچی بولان میل، سبی سے ہرنائی پیسنجر سروس بھی معطل. لاہور کی اے ٹی سی نے پی ٹی آئی کے گرفتار نہ ہونے والے ملزمان کی جائیداد قرق کرنے کا حکم دے دیا. عدالت کا میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، مراد سعید کی جائیداد قرق کرنے کا حکم. عدالت نے اعظم سواتی، حافظ فرحت، علی امین گنڈاپور کی جائیداد قرق کرنے کا بھی حکم دیا. انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج محمد نوید نے پولیس کی درخواست پر حکم سنایا. منی لانڈرنگ کیس میں عدالت نے مونس الہی کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. مونس الہی کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم. تفتیشی افسر نے مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی پر رپورٹ پیش کی. دو 2023 میں پاکستان میں کرپشن میں کمی ہوئی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دنیا کے مختلف ملکوں کا کرپشن انڈیکس جاری کر دیا. ٹرانسپیرنسی کے مطابق کرپشن انڈیکس میں پاکستان کا سکور 29 سے کم ہو کر 27 پر آ گیا، جس سے کرپشن رینکنگ 140 سے کم ہو کر 133 پر چلی گئی. بھارت کا کرپٹ ملکوں میں 39واں، افغانستان کا 162، بنگلہ دیش 149 اور سری لنکا 115 پر ہے. کرپٹ ترین ملکوں میں سوڈان سر فہرست. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے 2024 میں جنوبی ایشیا کے بیشتر ملکوں میں عام انتخابات کی وجہ سے کرپشن میں خاطر خواہ کمی ہونے کا کوئی امکان نہیں. اسرائیلی فورسز کا غزہ میں رہائشی آبادیوں پر حملہ. متعدد فلسطینی شہید. اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں پر بمباری سے مزید 215 فلسطینی شہید ہو گئے. انروا کے پناہ گزین کیمپ پر بھی حملہ. درجنوں فلسطینی گرفتار. صہیونی فوج نے نور شمس کیمپ میں بجلی اور پانی کی لائنوں کو تباہ کر دیا. مغربی کنارے میں ابن سینا اسپتال میں حملہ کر کے اسرائیلی فورسز نے 3 فلسطینی شہید کر دیے. حماس کے جوابی حملے. جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کے متعدد ٹینکس اور بلڈوزرز تباہ کر دیے. قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے جنگ بندی سے متعلق معاہدے میں مثبت پیش رفت متوقع ہے. ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے لیکن جو کرنا ہے وہ کریں گے. امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی کہتے ہیں امریکہ خطے میں جنگ کا پھیلاؤ نہیں چاہتا. اردن میں امریکی فوجیوں پر حملہ تنازع بڑھانے کے لیے تھا. جواب اپنے شیڈول، وقت اور اپنے منتخب طریقے سے دیں گے. بجلی 5 روپے 63 پیسے مہنگی ہونے کا خدشہ. نیپرا میں سی سی پی اے کی بجلی مہنگی کرنے کی درخواست کی سماعت کل ہوگی. بجلی کی قیمت میں اضافہ دسمبر 2023 کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا.
کراچی کے نیپا پل پر پولیس اور ملزمان میں فائرنگ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، 5 ملزمان فرار۔ پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کے تبادلے میں راہگیر خاتون زخمی ہو گئی، گرفتار ملزم سے اسلحہ برآمد، گرفتار ملزم ساتھی سمیت گلستان جوہر میں ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ کراچی کے نیپا پل پر پولیس اور ملزمان میں فائرنگ، ایک ملزم اگلے 5 سے 6 دن میں تمام اسپتالوں کا کام مکمل ہو جائے گا۔ مناوا کینسر اسپتال اور میو اسپتال مکمل تیار، جلد افتتاح کریں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں پاکستان کا بہترین ڈینٹل اسپتال بنا 200 سے زائد ڈاکٹر کام کریں گے۔ پنجاب میں نمونیا سے مزید 14 بچے انتقال کر گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 872 نئے کیس سامنے آ گئے۔ جنوری میں نمونیا سے انتقال کرنے والے بچوں کی تعداد 275 ہو گئی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری، حسین وادیاں سفید رنگ میں ڈھل گئیں، اسکردو میں راستے برف سے ڈھک گئے۔ سوات کے سیاحتی مقامات پر 400 پھیلی برف نے نظارے سحر انگیز کر دیے۔ مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں درختوں اور پودوں نے بھی برف کی چادر اوڑھ لی۔ شانگلہ میں بھی ہر طرف سفیدی۔ محکمہ موسمیات کی گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر مزید برفباری کی پیشگوئی۔ انڈر 19 ورلڈ کپ سپر 6 مرحلے میں پاکستان اور آئرلینڈ کی ٹیمیں مد مقابل۔ آئرلینڈ نے 182 کا ہدف دے دیا۔ پاکستانی بالرز نے ابتدائی 6 وکٹیں صرف 63 رنز پر گرائیں۔ 7ویں وکٹ پر 65 رنز کی پارٹنرشپ نے آئرش ٹیم کو مشکل سے نکالا۔ عبید شاہ نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ پاکستان کو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں اچھی پرفارمنس دینی چاہیے تھی۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کا کہنا ہے ٹیم کو تجربے کرنے ہیں تو جلدی کریں، ورلڈ کپ سر پر ہے، جب تک بینچ مضبوط نہیں کریں گے ٹیم مشکلات کا شکار رہے گی۔ میسی اور رونالڈو کے فینز ہو جائیں تیار، جمعرات کو مد مقابل ہوں گے دنیا فٹ بال کے 2 سپر سٹارز۔ انٹر میامی اور سعودی کلب النصر کی ٹیمیں دوستانہ میچ میں ریاض میں ٹکرائیں گی۔ ادھر ہلال نے لائنل میسی کی انٹر میامی کو شکست دے دی۔ دوستانہ میچ میں ہلال نے 3 کے مقابلے میں 4 گول سے کامیابی حاصل کی۔ ایشین فٹ بال کپ میں فلسطین فٹ بال ٹیم کا سفر ختم۔ راؤنڈ آف 16 میں میزبان قطر نے 2-1 سے شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ قطر نے جیت کے ساتھ کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ دوسرے میچ میں اردن نے عراق کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر اگلے مرحلے میں کوالیفائی کر لیا۔ کوارٹر فائنل میں اردن کا مقابلہ تاجکستان سے ہوگا۔ اور معروف اداکارہ نیلو بیگم کو مداحوں سے بچھڑے 3 برس بیت گئے۔ نیلو فلم 7 لاکھ میں جلوہ گر ہوئی تو گانا اے موسم رنگیلے سہانے ان کی پہچان بن گیا۔ اداکارہ کو فلم زرقا میں شاندار اداکاری پر نگار ایوارڈ بھی نوازا گیا۔